بات عمر بھر کی ہے۔ از قلم سائمہ اکرم چودھری۔ مکمل ناول۔ پتہ نہیں کیوں اسے پچھلے چند روز سے یہی لگ رہا تھا کہ اس کا اماں کے ساتھ کراچی آنے کا فیصلہ غلط دانشمندانہ ہی نہیں سراسر احمقانہ بھی تھا۔ وہ لون چیئر پر بیٹھی آسودہ انداز میں نیم وا آنکھوں سے ساتھ درختوں کی شاخوں پر بیٹھی چڑیوں کو دیکھ رہی تھی جو گرمی سے بے نیاز ایک دوسرے سے اٹکیلیاں کرنے میں مگن تھی۔ لون میں بے شمار درخت تھے لیکن آم کے درخت پر بیٹھا ایک کوا کتر کتر کر کیاریاں نیچے پھینک رہا تھا اور اس کے باقی ساتھی کووں نے بھی طوفانِ بدتمیزی پھیلا رکھا تھا۔ کنزا نے ایک کترا ہوا آم اٹھا کر درخت پر بیٹھے کوے کا نشانہ لیا جس کے نتیجے میں سارا گھول وہاں سے احتجاجاً واک آؤٹ کر گیا۔ اب وہاں خاموشی کا راج تھا۔ درختوں کے پتوں کو چھو کر گزرتی ہوا اور دور کہیں درخت پر بیٹھی کوئل کی آواز بھی اس کی سماعت کو گرا گزر گئی تھی۔ قدرے تھکاوٹ محسوس کرتے ہوئے کنزا نے ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز ہو گئی۔ بڑے رقبہ پر مشتمل اس بنگلے کے وسیع و عریض لون میں دور ایک مالی کیاری میں کام کرنے میں مگن تھا اور جس کونے میں وہ تھی وہاں درختوں کا گھنا سایہ اور سناٹا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو ہلکی ہلکی غنودگی اس پر طاری ہونے لگی۔ اچانک کسی قدم کی چاپ اسے اپنے آس پاس ابھرتی محسوس ہوئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ایک مردانہ آواز پر اس نے بوکھلا کر آنکھیں کھولیں تو فوراً سنبھل کے بیٹھ گئی۔ جی۔ وہ حیران ہو کر ماموں شوکت کے پتہ نہیں کون سے نمبر والے برخوردار کو دیکھنے لگی۔ ابھی تک اسے ان کی ترتیب اور نام یاد نہیں ہوئے تھے۔ وہ شاید عمر تھے۔ کنزا آپ پریشان ہیں؟ نہ سمجھی کے عالم میں سامنے درخت کی شاخ پر بیٹھی نیلی چڑیا کو دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اور پھر بے تاثر لہجے میں بولی، میں ٹھیک ہوں۔ پھر اتنی گرمی میں یہاں لون میں کیوں بیٹھی ہیں؟ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے دریافت کیا۔ اب کہ کنزا نے چونک کر انہیں دیکھا، مسلسل اس کے سامنے کھڑے سوال و جواب کر رہے تھے۔ شاید اس کی کچی نیند سے جاگی سرخ آنکھیں انہیں پریشان کر رہی تھیں۔ کیوں گرمیوں میں لون میں بیٹھنا منع ہے؟ کنزا نے تنگ آ کر کہا۔ کچھ لمحے اسے غور سے دیکھنے کے بعد وہ بولے تو ان کا لہجہ معذرت خوانا تھا۔ آپ کو شاید میرا پوچھنا برا لگا؟ کنزا نے حیرانی سے انہیں دیکھا جو بڑی لاپرواہی سے جوتے کی نوک سے لون کی گھاس سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ جون کی اس تپتی دوپہر میں باہر بیٹھنا عقل مندی نہیں اور ایسی صورت میں جب لو بھی چل رہی ہو۔ کنزا نے چونک کر ایک جانچتی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی، پھر آہستگی سے گویا ہوئی، آپ تردد نہ کریں، میں آ جاتی ہوں تھوڑی دیر میں، پرامس۔ کنزا کو ان کا مہربان اور واضح دار قسم کا لہجہ بہت اچھا لگا۔ نیوی بلو پینٹ اور لائٹ بلو شرٹ میں ملبوس پرکشش اور دلکش شخصیت سمیت ان کے لہجے میں عجیب سی اپنائیت تھی جس کا فقدان اسے اس گھر کے باقی مکینوں میں نظر آیا تھا۔ وہ چند لمحے رکے اور پھر پروقار انداز میں سفید سنگ مرمر کے وسیع و عریض عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے اور اماں کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ نیم تاریک کمرے کی خاموشی میں اماں کی جھنجھلائی ہوئی آواز گونجی، کنزا کہاں تپتی دوپہروں میں گھومتی پھر رہی ہو؟ وہی مخصوص دو ٹوک اور غصیلا لہجہ۔ اچانک کی بے چینی نے اس کے وجود کا احساس کر لیا اور وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اچھے خاصے محل میں آ کر بھی شکل پر 12 بجے ہوئے ہیں۔ کبھی خواب میں بھی پہلے ایسا گھر دیکھا تھا؟ ہونا آخر نظام الدین کی بیٹی، کبھی خوش نہ ہونا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن سی ہو کر رہ گئی۔ جلکھٹے لہجے میں یہ واضح بڑبڑاہٹ صرف اور صرف اس کے لیے تھی۔ اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے ایک نظر انہیں دیکھا جو بڑے پرسکون انداز میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دوڑ آئی۔ ابھی 5 روز قبل ہی وہ ایک پوسیدہ سا بیگ گھسیٹتے ہوئے اماں کے ساتھ کلفٹن کے اس شاندار بنگلے کے باہر پریشانی کے عالم میں چٹ پر لکھا ایڈریس بار بار پڑھ رہی تھی۔ بی بی یہی ایڈریس ہے، دیکھیں باہر رانا شوکت علی اور بنگلے کا نمبر بھی یہی ہے، ذرا جلدی اتریں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور کی جھنجھلاہٹ اور کفت سے لبریز آواز پر اس نے شرمندگی سے اپنے ہینڈ بیگ سے کرایہ نکال کر اسے فارغ کیا۔ اماں ماموں شوکت کا گھر یہی ہے کیا؟ اس نے پریشانی کے عالم میں اماں سے تصدیق چاہی مگر وہ خود سفید ٹائلوں والے اس بنگلے سے مرعوب اپنے تاثرات کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں ہاں یہی ہوگا۔ اماں کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی کنزا کو ہنسی آ گئی۔ پھر چوکیدار کو مطمئن کرنے اور طویل روش کو عبور کر کے بیش قیمت چیزوں سے آراستہ ڈائننگ روم میں بیٹھتے ہوئے اسے یقین ہو گیا تھا کہ اماں کو یقیناً مغالطن ہوا ہے۔ ان کے خالہ زاد بھائی شوکت کراچی کے کسی مڈل کلاس علاقے میں رہائش پذیر ہوں گے لیکن بریزے کی
چکن کے انگوری کلر کی سوٹ میں ملبوس خالہ صالحہ کو دیکھتے ہی اماں جس طرح بےتابی سے اٹھ کے گلے ملی تو اس نے کچھ سکون کا سانس لیا اور انگلیاں مسلتے ہوئے متوقع بےعزتی اور شرمندگی کی ٹل جانے پر دل ہی دل میں خدا کا لاکھ شکر ادا کیا۔ حالانکہ لمحے کے 1000ویں حصے میں محسوس کر چکی تھی خالہ صالحہ کے ملنے میں بےتابی کا عنصر خاصا کم ہے۔ دیکھا، میں نے کہا نہیں تھا کہ میرا بھائی خاصا امیر آدمی ہے۔ اماں نے نظروں ہی نظروں میں اسے اشارہ کر کے گردن اکڑائی۔ شوکت بھائی نظر نہیں آ رہے؟ اماں نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے بے صبری سے پوچھا۔ بھائی وہ کون سا فارغ بندے ہیں ماشاءاللہ، شہر میں 4 فیکٹریاں ہیں اور ہم تو خود اس گھر میں رہتے ہوئے مہینوں ملنے کو ترس جاتے ہیں۔ رات میں بھی ان کا بزنس ڈنر ہے شیرٹن ہوٹل میں۔ تم ابھی تو آئی ہو، ذرا 2-4 دن آرام کرو۔ شوکت بھائی سے بھی ملاقات ہو ہی جائے گی۔ خالہ صالحہ کے بظاہر عام لہجے پر کنزا نے چونک کر اماں کو دیکھا جن کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے سلطانہ، تمہارا اپنا گھر ہے، میں شوکت بھائی کو فون پر تمہاری آمد کا بتا دوں گی۔ خالہ صالحہ کے لہجے میں قدرے اپنائیت کے رنگ محسوس ہوئے، تب ہی ان کی دل جوئی کی سے انداز پہ اماں کھل اٹھی، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تشویش زدہ لہجے میں بولی، یہ شوکت بھائی کے بچے نظر نہیں آ رہے؟ بس سب اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس بنگلے میں بیوہ پپھوں کے لیے ٹائم نکالے؟ ان کے لہجے کے تعصب پر کنزا کی آنکھوں کی حیرت بڑھ گئی۔ صالحہ آپا، کتنے بچے ہیں شوکت بھائی کے؟ 5 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اور میرے ہی ہاتھوں پلے بڑے ہیں۔ زرینہ بھابی کی وفات کے بعد سعد 2 سال کا تھا، مجھے تو وہ امی کہتا ہے۔ صالحہ خالہ کے لہجے میں شفقت ہی شفقت پنہاں تھی۔ سلطانہ تم ڈھنگ سے کھاؤ، مجھے یاد ہے تمہیں پالک گوشت بہت پسند تھا اور یہاں تم لے ہی نہیں رہی۔ کھانے کی ٹیبل پر ان کے ٹوکنے پر اماں نہال ہو گئیں۔ صالحہ آپا، آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے تعجب سے اماں کو دیکھا اور ناک پر انگلی رکھ کر گویا ہوئیں۔ کمال کرتی ہو صالحہ، مجھے سب یاد ہے، اور تمہاری اور میری اماں میں کتنی محبت و چاہت تھی۔ ہر ہفتے تم لوگ ہمارے اور ہم تمہارے ہاں ہوتے تھے۔ ساون میں صحن میں جھولا ڈلتا، چیزیاں رنگی جاتی اور پکوان پکتے، پھر تم بیاہ کر بہاولپور اور میں کراچی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے سارے گھر والے کراچی اور تمہارے گھر والے حیدرآباد کے ہو کر رہ گئے۔ ارے آپ کو تو سب یاد ہے۔ اماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر کنزا کو مسلسل گھورتے پا کر فوراً پالک گوشت کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے، کیا نام ہے اس کا؟ وہ پہلی دفعہ پچھلے 2 گھنٹوں میں اس کی طرف متوجہ ہوئیں اور وہ جو بڑے مگن سے انداز میں چاول کھا رہی تھی کنفیوز ہو گئی۔ کنزا نام ہے اس کا، اماں خوشی خوشی بتانے لگی۔ یہ تمہارے پہلے شوہر نظام الدین سے ہے نا؟ بہت ضبط کے باوجود نوالا اس کے حلق میں پھنس گیا، یہ ذکر ہمیشہ اس کے لیے ناپسندیدہ رہا تھا۔ وہ فوراً نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کنزا تم کھا کیوں نہیں رہی؟ صالحہ خالہ نے نرمی سے ٹوکا تو وہ سرپٹا سی گئی۔ میں لے رہی ہوں۔ اس نے خوامخواہ ہی پلیٹ اپنی طرف کھسکائی، حالانکہ دل ایک دم ہر چیز سے اچاک ہو گیا تھا۔ اور دوسرے شوہر سے تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس کمبخت سے تو کوئی نہیں، البتہ اس کی پہلی بیوی سے 2 سپولیے ہیں۔ وہ عورت خود تو مر گئی لیکن میرے لیے آفتیں چھوڑ گئی، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ان کمبختوں کو کھلایا، مگر سوکن کی اولاد کہاں اپنی بنتی ہے؟ منوسوں نے میری زندگی عذاب کر رکھی تھی، اس لیے تو میں کنزا کو لے کر آپ کے پاس یہاں آ گئی ہوں۔ اماں اپنے پسندیدہ موضوع پر شروع ہو چکی تھیں اور کنزا کو معلوم تھا کہ اس موضوع پر وہ گھنٹوں بلا تکان بول سکتی ہیں۔ تب ہی اس کے بیزاری اور تکتاہٹ سے ادھر ادھر دیکھنے پر صالحہ خالہ نے اسے ملازمہ کے ساتھ کمرے میں جوا دیا۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اماں ماموں شوکت اور اس کے 5 بیٹوں کی موجودگی میں گلوگیز لہجے میں پورے خاندان کی تاریخ سنانا شروع کر دیں گی۔ شرمندگی اور خفت سے اس کا برا حال تھا جب اماں ڈائننگ ہال میں موجود تمام حیران نظروں سے بے نیاز دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر جو پھوٹ پھوٹ کر روئیں تو بیچارے ماموں شوکت خود بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ کیا بتاؤں شوکت بھائی، میری تو قسمت ہی خراب ہے، ایک تو خدا نے کوئی سگا بھائی نہ دیا، ورنہ اس امجد علی کا گریباں جا کر پکڑتا اور پوچھتا کہ اس معصوم اور بے زبان بچی پر تمہیں رحم نہ آیا؟ ایک پہلا شوہر تھا تو وہ سیدھا سادہ اور اللہ میاں کا بیل، اس کی وفات پر میرا نکاح کروا دیا اس ظالم، بد زبان اور بے رحم امجد علی سے، جس کی 2 سپولیے بیٹوں نے میرا اور میری بچی کا جینا حرام کر دیا۔ تنگ آ کر بچی کی تعلیم ادھوری چھڑوا کر یہاں لے آئی ہوں کہ تعلیم سے زیادہ عزت قیمتی شے ہے۔ ارے سلطانہ، تمہارا اپنا گھر ہے، کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ شوکت ماموں کے لہجے کی اپنائیت اور مان سے اماں کے آنسوں میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ اتنا ظالم انسان ہے، یہ بھی نہ سوچا کہ میں نے اس کی پہلی بیوی کے بیٹوں کے لیے اتنی قربانیاں دیں؟ کیا تھا جو میری سگی بیٹی کے لیے بھی سگا باپ بن کر سوچتا؟ کہنے لگا کہ میرے چھوٹے بیٹے سے نکاح کر دو۔
میں کیوں دیتی اس آوارہ اور نکمے کو اپنی بیٹی؟ کنزا کو نہ جانے کیوں محسوس ہوا کہ سب کی نظریں ناشتے کے بجائے اس کے وجود پر جم گئی ہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، مگر اس سے پہلے ہی شوکت ماموں نے محبت سے لبریز لہجے میں اماں کو یاد دلایا، ارے سلطانہ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ یاد نہیں ہے اماں کے انتقال پر جب میں حیدرآباد آیا تو ٹھیک 2 دن بعد کنزا پیدا ہوئی تھی، اور میں نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا کہ اس کا نام کنزا ہوگا۔ اڑی یہ تو میری بیٹی ہے، اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اماں آنکھیں صاف کرتے ہوئے سدھا لہجے میں گویا ہوئی، بھائی صاحب آپ تو اس کے بعد ایسے کراچی گئے کہ مڑ کر خبر ہی نہ لی۔ میں تو خود اکلوتی تھی اور آگے سے خدا نے اولاد بھی اکلوتی دے دی۔ یہ تو اتنی بدقسمت ہے کہ باپ کی گود بھی ڈھنگ سے نصیب نہ ہوئی۔ چلو نکما تھا، سیدھا سادہ تھا، لیکن تھا تو باپ۔ اپنی ورک شاپ سے آتے ہوئے ایسا اچانک ٹرالے کے نیچے آیا کہ دوسرا سانس بھی نہ لے سکا، اور میری ماں نے تو مجھے بیوگی کے دن بھی نہ ڈھنگ سے کاٹنے دیے۔ کنزا صرف 3 سال کی تھی جب اس منوس امجد علی کے پلے مجھے باندھ دیا۔ اس دن سے ایک پل بھی سکون سے نہیں کاٹا۔ سلطانہ فکر مند کیوں ہوتی ہو؟ میں ہوں نا۔ اماں کا فسانہ نہ جانے کب تک جاری رہتا، مگر شوکت ماموں کے ایک جملے نے بند باندھ دیا۔ تب ہی وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوگی۔ ماموں شوکت کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے وہ اب تک قالین کے ڈیزائن کو اچھی طرح حفظ کر چکی تھی۔ جب ماموں نے اورنج جوس کا گلاس اس کے آگے رکھا، اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور اسی پل پانچوں سر بھی ایک دفعہ پھر اپنی اپنی پلیٹوں پہ جھک گئے۔ آپا صالحہ نظر نہیں آ رہی؟ اماں کے لیے زیادہ دیر خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ تب ہی تجسس سے دریافت کیا، وہ ناشتہ دیر سے لیتی ہیں؟ نہ جانے کون تھا جس نے سادگی سے وضاحت کی، بیٹا تم سب سے بڑے ہو۔ اماں کے اشتاق بڑے لہجے پر اس کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ دمک اٹھی، جبکہ کنزا نے کفت بڑے انداز میں اماں کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں سلطانہ، یہ علی ہے، اس کا 4تھا نمبر ہے، سب سے بڑا ابو بکر ہے جو تمہارے سامنے بلو شرٹ میں سنجیدگی سے ناشتہ کرنے میں مگن ہے، جبکہ اداس اس لیے ہے کہ اس کی مسز بیٹے کو لے کر اپنے والدین سے ملنے انگلینڈ گئی ہوئی ہیں۔ ماموں شوکت کے دوستانہ لہجے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بابا، میری مسز اور بیٹا انشاءاللہ اگلے ماہ واپس بھی آ رہے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ ہاں تو سلطانہ ابو بکر سے چھوٹا عمر ہے؟ یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، اسٹیٹ بینک میں جاب ہے اس کی۔ شوکت ماموں کے پکڑیا لہجے پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، لیکن 2 شرارتی آنکھیں اپنے پر جمی دیکھ کر فوراً چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ اس سے چھوٹا عثمان ہے اور شوکت ماربل کمپنی کو وہی چلا رہا ہے، اور اس سے چھوٹا علی ہے، سب سے زیادہ شرارتی، شوق اور تنگ کرنے والا، لیکن میری 2 فیکٹریوں کو اتنی ہی ذہانت، محنت اور لگن سے چلا رہا ہے۔ بابا یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ میں نے CA بھی کیا ہوا ہے؟ علی نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا تو کنزا کے ہونٹوں پر بھی بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اور ہاں، وہ جو سب سے آخری میں ناراض اور حد سے زیادہ سنجیدہ، مؤدب اور ڈیسنٹ بچہ ہے، وہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا سعد ہے اور میڈیکل کے آخری سال میں ہے، اور اس لحاظ سے یہ بھی خوش قسمت ہے کہ منگنی شدہ ہے۔ علی کی بات پر بے اختیار جھنک گیا۔ ویسے بابا ہمارے گھر کے بھی تو دستور نرالے ہیں، سب سے بڑے بیٹے کی شادی کر دی اور سب سے آخری بیٹے کی انگیجمنٹ، اور ہم درمیان کے 3 بیچارے معصوم، شریف اور مشرقی لڑکے خاموش رہنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ علی کے چہرے پر عزت معصومیت تھی۔ علی فضول مت بولو۔ ان چاروں میں سے کسی ایک کے جھڑکنے پر کنزا نے چونک کر اسے دیکھا جو بوڑھے بوڑھے منہ بنا رہا تھا۔ ارے آپ کی آنکھوں کا کلر گرین ہے نا؟ علی کے ایک دم بولنے پر وہ گھبرا سی گئی۔ سب کی نظریں اس کے وجود پر جم گئی۔ ریلی لو دیتی ہوئی سبز آنکھیں ہیں آپ کی؟ علی کے رواں لہجے پر وہ جم گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خاصا بے باک ہے، جو محسوس کرتا ہے بلا جھجک کہہ بھی دیتا ہے۔ اس کے باپ کی آنکھوں کا رنگ بھی ایسا تھا۔ پراٹھے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے اماں نے لقمہ دیا، پھر ایک لمحے کی توقف کے بعد بولی، ویسے میری بیٹی کی آنکھیں بہت روشن اور چمکدار بھی ہیں۔ کنزا نے گھبرا کر اماں کو دیکھا اور علی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ کنزا کو صرف 3 دنوں میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر کے مکینوں کے پاس ایک چیز کی قلت ہے، اور وہ ہے وقت۔ ان کی زندگی عجیب بھاگ دوڑ والی تھی۔ ماموں شوکت تھے تو بہت شفیق و نرم دل، لیکن بزنس کی بھاگ دوڑ میں گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ گردش کرتے دکھائی دیتے، آتے جاتے کہیں ٹاکرا ہوتا تو بہت اچھے طریقے سے خیریت دریافت کرتے۔ پھر ابو بکر، عثمان، عمر اور سعد تھے، بہت سنجیدہ اور ڈیسنٹ۔ البتہ علی تھا جو آتے جاتے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا، بلکہ اس گھر میں زندگی کا احساس ہی اس کے دم سے تھا۔ اور پھر خالہ صالحہ تھیں جو ان کی آمد پر دل سے خوش تھیں۔ سارا دن وہ اور اماں خوشگوار یادوں کو دہراتی،
خالہ صالحہ اپنی تنہائی کے ختم ہو جانے پر خوش تھیں۔ وہ سارا دن شوکت ولا میں بلائی پھرتی، حالانکہ وہ 4 مرلے کے ایک بوسیدہ و بے رنگ گھر سے اس وسیع و عریض بنگلے میں آئی تھی، جہاں گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی سفید اور سیاہ رنگ کے ٹائلوں والی لمبی سی روش اور دائیں بائیں بڑے بڑے لون تھے، جن میں اونچے اونچے درخت، پھولوں کی بیلیں اور کیاریاں اور سوئمنگ پول تھا۔ گراؤنڈ فلور پر بڑا سا ڈائننگ روم، ڈائننگ ہال اور گیسٹ رومز تھے، جبکہ فرسٹ فلور پر ٹی وی لاؤنج تھا جس کی سیڑھیاں ڈائننگ روم کے وسط سے نکلتی تھیں۔ سب کے بیڈ رومز بھی فرسٹ فلور پر تھے۔ اس دن وہ اکیلی ڈائننگ ہال میں بیٹھی سلاد کے لیے چیزیں ٹیبل پر رکھ رہی تھی، رکھے ہوئے کچھ سوچنے میں مگن تھی۔ اچانک اکتا کر اس نے ٹرے پیچھے سرکائی اور گھر کی پچھلی طرف بنے صحن کی طرف آ گئی، جہاں ایک سائڈ پر بچھے تخت پر اماں اور صالحہ خالہ باتوں میں مگن تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر لگے ہوئے درخت کے نیچے چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں خالہ نے باجرہ ڈال کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہاں چڑیوں کا خاصا شور تھا۔ اس نے دلچسپی سے نیلے رنگ کی چڑیا کو دیکھا، جو پھدک پھدک کر کٹوری کے قریب آنے والوں پر حملہ کر رہی تھی۔ سفید براق کپڑوں میں ملبوس، ہلکے ہلکے سفید بالوں والی صالحہ خالہ اسے بہت باوقار اور شفیق لگتی تھیں، جبکہ ان کے پاس گہرے جامنی کلر کے لون کے سوٹ میں بیٹھی اماں کوئی خاص تاثر نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ سفینہ، یہ دھنیا، لیمبو اور ادرک لے جا کر خانسامہ کو دے آؤ۔ اسے کہنا کہ نہاری میں انہیں ڈال کر اچھی طرح تڑکا لگائے۔ ملازمہ کو ہدایت دیتے دیتے اچانک ان کی نظر اس پر پڑی۔ ارے کنزا، کھڑی کیوں ہو؟ آ جاؤ، ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ خالہ نے بے اختیاری سے آواز دی تو وہ کچھ جھجکتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آ بیٹھی۔ مجھے لگتا ہے سلطانہ، تمہاری بیٹی یہاں آ کر بہت بور ہو رہی ہے۔ اچھا، اماں چونکی۔ لو بیٹی تمہاری ہے، اور تمہیں اندازہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ شروع سے ہی ایسی ہیں۔ اماں کی تردید کرنے پر وہ پرتشویش انداز میں بولی۔ کیوں؟ اس عمر کی لڑکیاں تو ایسی نہیں ہوتی؟ شوکت بھائی کے آنے جانے والوں کی لڑکیوں کو دیکھو، بے باک ہنستی مسکراتی ہوئی دوسروں کو چٹکیوں میں اڑاتی ہیں۔ انہوں نے اماں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ بس آپا، ان کے باپ ان کے سروں پر سلامت ہیں، اور ماں باپ کے آسرے پر ہی تو بچے عیش کرتے ہیں، اور یہ بیچاری۔ اماں نے بات ادھوری چھوڑ کر سرد آ پڑی۔ کیوں، تمہارے دوسرے شوہر کا سلوک اچھا نہیں تھا کیا؟ خالہ کے کریدنے پر اماں پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے گویا ہوں، اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ صرف 2 سال کی تھی جب سگے باپ کا انتقال ہوا۔ بے شک نظام الدین سیدھا سادہ اور نہ زمانے کی چالاکیوں سے عاری تھا، لیکن ورک شاپ سے آ کر سارا دن کنزا کو گود میں اٹھائے پھرتا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اماں تو 1 سال بھی بیٹی کو گھر بٹھا نہیں سکیں، اور باندھ دیا مجھے امجد علی کے پلے، جس کی بیوی 2 بیٹوں کو جنم دے کر رسولی کے آپریشن میں فوت ہو گئی۔ بڑا بیٹا 6 سال کا اور دوسرا 4 سال کا تھا۔ دونوں بیٹوں کو جب موقع ملتا کنزا کو خوب مارتے۔ یہ جب سہم کر میرے پاس آ جاتی تو اس ادھیڑے باپ کو برا لگتا، تو اس کو کیا تکلیف تھی؟ صالحہ خالہ غصہ آ گیا۔ بس آپا، تکلیف اس کو یہ تھی کہ اس کی کمائی ہر ایرے گہرے پر کیوں لٹائی جا رہی ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا بھی دل خراب ہونے لگا۔ ہائے ہائے، یہ ایرا گہرا تھوڑی تھی۔ صالحہ خالہ کو تعجب ہوا۔ اس کا خون تو نہیں تھی نا؟ ساری زندگی میری کنزا نے سہم کر گزاری، پھر میں نے تو ہاسٹل بھجوا دیا، اور جب سے اس لالچی اور خودغرض انسان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ باپ کی طرف سے گھر اور دکان کنزا کے حصے میں آیا ہے، تب سے اس کی رال ٹپک رہی ہے۔ اپنی کریانے کی دکان میں گھاٹا جو ہوا ہے، اب کہتا ہے کہ کنزا کا نکاح میرے بڑے بیٹے مراد سے کر دو، جو کمبخت 5 جماعت فیل نکما آوارہ ہے۔ ساری پنچایت اکٹھی کر رہا تھا، میں نے بھی بیٹی کو لیا اور ادھر آ گئی، خود ہی ڈھونڈتا پھرے پورے پاکستان میں ہمیں۔ بہت اچھا کیا سلطانہ تم نے۔ لو بھلا، کہاں تمہاری سرخ و سفید گڑیا جیسی نازک سی بیٹی، ہاتھ لگانے سے میلی ہو جانے والی؟ میں کچھ شوکت بھائی سے کہوں گی کہ کنزا کے لیے کراچی میں اپنے ملنے والوں میں کوئی رشتہ ڈھونڈیں، ہم خود اس کی شادی کریں گے۔ ہاں۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تو کنزا کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ خالہ کی بے تحاشا محبت پر دل اندر ہی اندر پگھل رہا تھا۔ بس سلطانہ، دولت کی ہوس، کنایت کی کمی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، اور بیوگی کا دکھ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ صرف 2 سالہ رفاقت تھی میری ابراہیم کے ساتھ۔ ان کے اچانک انتقال پر میرے سسرال والوں نے ایسی آنکھیں بدیں کہ کہیں ابراہیم کا حصہ نہ مانگ لوں۔ تب سے بھائی کی در پر پڑی ہوں، دوبارہ شادی کرنے کو من ہی نہیں چاہا۔ کنزا نے بے یقین آنکھوں سے خالہ صالحہ کو دیکھا، جن کے چہرے پر اس وقت صدیوں کی تھکن تھی۔
اس نے فوراً نظریں ان کے چہرے سے ہٹا لیں۔ آج کافی دن کے بعد وہ سب لوگ رات کے کھانے پر اکٹھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے شوکت ولا میں خوب ہلچل اور زندگی کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ کنزا حسب عادت اکتائی سی بیٹھی تھی۔ اماں اور خالہ سالہ میں نہ جانے کون سا موضوع زیر بحث تھا۔ بیٹے آپ یہاں بور تو نہیں ہو رہے؟ شوکت ماموں کی شفیق لہجے پر اس نے مسکرا کر تردید کی تو علی فوراً بول پڑا، بابا یہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ بیزار اور اکتائی ہوئی شکل تو کچھ اور بتا رہی ہے۔ جی ایسی تو کوئی بات نہیں، دل میں اسے ہزار سلوتیں سناتے ہوئے بظاہر خوش دلی سے بولی، بیٹے آپ کالج میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے رہے تھے؟ آپ کی امی بتا رہی تھی کہ یہاں آنے سے آپ کا تعلیمی سلسلہ ادھورا رہ گیا ہے۔ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے انہوں نے مشورہ دیا تو کنزا کو محسوس ہوا کہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ کون سے ایئر میں پڑھتی ہیں آپ؟ علی کے چہرے پر اشتیاق تھا۔ میں اکنامکس میں ماسٹر کر چکی ہوں اور MBA کا سیکنڈ سیمیسٹر چل رہا تھا۔ کنزا کے سادہ سے لہجے پر ڈائننگ ہال میں موجود سب چہروں پر حیرت در آئی۔ بے یقینی اور حیرت سے بھرپور نظریں اپنے اوپر پا کر وہ سر بٹا گئی۔ خود شوکت ماموں پانی پینا بھول گئے۔ کس یونیورسٹی سے آپ نے اکنامکس میں ماسٹر کیا ہے؟ علی نے انگلش میں اس سے دریافت کیا تو وہ بھی جواباً انگلش میں ہی بولی، میں پنجاب یونیورسٹی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ ایکسیلنٹ۔ ماموں شوکت کی توصیفی لہجے پر وہ کچھ پورے اعتماد ہوئی۔ کمال کرتی ہیں پھوپھو، آپ تو یوں کہہ رہی تھی کہ ہم سمجھے کہ شاید کوئی فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں گی، لیکن آپ کی بیٹی صاحبہ تو اچھی خاصی قابل ہے۔ علی کے تبصرے پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ MBA میں دوبارہ ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ وہ شاید عمر تھا جس نے پہلی دفعہ اسے مخاطب کیا تھا۔ کنزا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہاں میں بھی سوچ رہی ہوں کہ MBA کا ٹیسٹ دے لوں۔ کھانے کے بعد وہ ڈائننگ ہال سے باہر نکل رہی تھی جب علی کا حسرت امیز لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ بابا اگر مجھ سے چھوٹی بہن پیدائش کے فوراً بعد وفات نہ پا گئی ہوتی تو یقیناً کنزا جتنی ہوتی ہے نا۔ اس نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ وہ سب اسی کی طرف متوجہ تھے۔ حیرت ہے کہ کنزا نظام الدین کی ماسٹرز کی ڈگری ان کے لیے اتنی زیادہ حیرت انگیز چیز کیوں بن گئی ہے۔ لون میں بنے سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے پریشانی سے سوچا، شاید انہیں مجھ سے اتنی قابلیت کی توقع نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ لون میں ٹہلنے لگی، شاید کہیں بارش ہوئی تھی تبھی ہوا میں نمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ سوئمنگ پول کے سنگ مرمر کی سیڑھیوں کے پاس رک کر وہ صاف شفاف نیلے پانی کو بغور دیکھنے لگی۔ لون میں لائٹنگ کی وجہ سے ہر چیز واضح اور روشن نظر آ رہی تھی۔ آخر اماں نے کیا سوچا ہے؟ کب تک ہم شوکت ماموں کے گھر رہیں گے؟ کنزا بی بی، کب تک تمہاری زندگی میں مسافتیں لکھی ہیں؟ ابا کی وفات کے بعد نانو کے گھر اور وہاں سے انکل امجد علی کے ہاں، اور اب شوکت ماموں کا گھر۔ اللہ جانے اب کہاں ہجرت کرنا ہوگی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک کر کہیں گم ہو گیا۔ خاموش رہنا آپ کی ہابی ہے یا عادت؟ کوئی بہت اچانک اس کے پاس آ کر بولا تھا۔ آواز میں حد درجہ سنجیدگی تھی۔ یہ صرف میری ضرورت اور مجبوری ہے۔ وہ جھکے سر کے ساتھ بغیر مڑے بولی، ضرورتیں اگر مجبوری بن جائیں تو تب بھی خوش دلی سے ان کو پورا کرتے ہیں، ورنہ زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے، متانت سے جواب دیا گیا۔ کنزا نے سرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ شاید عمر تھے، وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر پورے لون میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب اس سے زیادہ مزید مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے طنزیہ لہجے پر عمر نے خفگی سے اسے دیکھا جو بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بلائیوں کو سمیٹنے والی بخششیں اور کوئی نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن عمر نے سرت سے اس کی بات کاٹی۔ کنزا آپ صرف ایک بات یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی خوش نصیبی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے اس سے راضی ہو، اس پر قناعت کرے۔ اس نے حیرانگی سے عمر کی طرف دیکھا جو بڑے ریلیکس انداز میں اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے سوئمنگ پول کے پاس لگی گرل سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ اسے ہرگز بھی ان سے ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی۔ اس سے زیادہ تعجب انگیز بات ان کا ایسے ٹائم دینا تھا۔ مشکلات سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ تو انسان کو سنوارنے کے لیے آتی ہیں۔ شاہراہ حیات پر سگنل سرخ نظر آئے تو اسے ناکامی مت سمجھیں، چند لمحے انتظار کیجئے اور سگنل سبز ہونے کا انتظار کریں۔ مشکلات میں ہمیشہ نہیں رہتی، یہ تو قرب خدابنی کا باعث ہوتی ہے۔ کنزا ان کے انداز سے متاثر ہوئے بغیر تیزی سے بولی، عمر حیات، ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں درندگی، بے ایمانی، سفاکی، بدعنوانی اور حیوانیت عام ہے۔ کہ معاش میں مدد کرتے ہیں وہ ہمارا استحصال کرتے ہیں، ہم جسے تربیت پرواز دیتے ہیں وہ اڑتے ہوئے ہمیں اپنے پنجوں میں جھپٹ لیتے ہیں۔ ایسے میں بندہ خوش گمان کیسے رہے؟
اس کی تلخ گفتگو پر وہاں سکون ہی سکون تھا۔ لیکن ہم بوڑھوں کے ساتھ بوڑھے تو نہیں بن سکتے، مکافات عمل کا انتظار کیجیے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ کنزا استدعائیہ انداز میں سے آج کل کے دور میں جب ہم کسی کی برائی کے جواب میں اچھائی کرتے ہیں تو اگلے کو احساس ہی کب ہوتا ہے وہ ہمیں بیوقوف اور پاگل سمجھ کر مزید ڈراتا ہے۔ پھر ہم جیسے لوگ جو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ اپنا گھر چھوڑ کر ادھر ادھر پناہ تلاش کرنے نکل آتے ہیں۔ حالات کے مطابق ہجرت کرنا بیوقوفی نہیں دانش مندی ہے۔ عمر نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ محض کندھے اچکا کر رہ گئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ نے کبھی بدترین حالات نہیں دیکھے۔ عمر نے تعصب سے اسے دیکھا جو سوئمنگ پول کے ساکت پانی پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ کنزا، اس نے بے اختیار مڑ کر سوالی نظروں سے دیکھا۔ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، آپ بنیادی طور پر بہت ذہین ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ذہانت بنیادوں میں ایک رہ گئی ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور جب تک بات کنزا کی سمجھ میں آئی وہ روشنیوں میں نہائی شوکت ولا کی عمارت میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑی کھولتی رہی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمر اس پر ایسا طنز بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے 2 دن اس کا موڈ خاصا خراب رہا اور احتجاجاً وہ رات کے کھانے پر بھی ڈائننگ ہال میں نہیں گئی۔ تیسرے دن وہ اپنے اور اماں کے مشترکہ کمرے سے نکلی تو ٹی وی لاؤنج میں پہلے سے بیٹھے ہوئے علی نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ پھر کچھ یاد آنے پر ایک الماری سے کچھ بکس نکال کر اس کی طرف بڑھائیں۔ یہ کامرس کی بکس ہیں، آئی بی اے کے ٹیسٹ میں کام آئیں گی، عمر بھائی نے کہا تھا کہ آپ کو دے دوں۔ اس نے بے دلی سے کتابیں پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں اور ٹی وی پر لگے ٹاک شو کی طرف متوجہ ہوگی۔ آپ فکر مت کیجیے گا، عمر بھائی نے خود بھی ایم بی اے اور ایم کام کیا ہوا ہے اور آپ کا یہ منا سا بھائی بھی سی اے ہے، کوئی بھی مشکل ہو بلا جھجک ہم سے مدد لے سکتی ہیں۔ کنزا نے چونک کر علی کو دیکھا اور مسکرا دی۔ کہاں ہے تمہارا وعدہ خلاف بھائی؟ کوئی لڑکی اجلت میں اندر داخل ہوئی تھی، نیلی جینز، سفید کرتے ٹراؤزر اور بوب کٹ بالوں میں نازک سی سرخ و سفید رنگت والی لڑکی کے لہجے میں خاصا استحقاق تھا۔ گلے میں دوپٹے کے نام پر چھوٹا سا اسکارف بسیو علی ٹی وی لاؤنج میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کونے میں کھڑے صوفے پر بیٹھی کنزا کو دیکھ کر وہ بری طرح ٹٹکی، سیاہ اور کاسنی امتزاج کے سور میں اجلی رنگت، سبز آنکھیں اور متناسب سراپا ہرگز نظر انداز کر دینے والا نہیں تھا۔ ہیلو، صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس نے اسے مخاطب کیا۔ کنزا نے اسے غور سے دیکھا۔ نازک سے سفید انگوٹھے والی چپل میں مقید اس کی خوبصورت پاؤں اضطراری انداز میں ہل رہے تھے۔ علی، ہوئی شی، یہ کون ہے؟ اس نے اپنی ستواں ناک بڑے اسٹائل سے چڑھائی تھی۔ میری کزن ہے کنزا، بہاولپور سے آئی ہے۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ عمر انگلینڈ سے کب آیا؟ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنی مطلوبہ معلومات کے لیے متجسس تھی۔ پھر علی کو ہی خیال آیا تھا۔ کنزا، یہ میری خالہ زاد کزن رومیلا ہے۔ سوشیولوجی میں ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ ہو اور اکثر و بیشتر یہاں پائی جاتی ہے۔ جی نہیں، جن دنوں عمر گھر پر ہوں، اس نے تیکھے لہجے میں تصدیق کی۔ شرم کرو، علی کے غیرت دلانے پر اس نے زوردار کہکل گایا۔ آفٹر آل ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، وہ میرا بہترین دوست ہے۔ کنزا نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ اپر کلاس کی بگڑی ہوئی اولاد کا چلتا پھرتا اشتہار لگ رہی تھی۔ رومی بھائی تم آ جایا کرو، کنزا گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اسے کمپنی مل جائے گی۔ علی کے فکر مند لہجے پر اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ ٹائم کہاں ہوتا ہے، صبح یونیورسٹی، دوپہر کو ریسٹ اور شام کو آئے دن کے فنکشنز، اور تمہیں معلوم تو ہے ممی پارٹیز کی کتنی شوقین ہے۔ بہرحال کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی۔ یہاں کون تمہاری کمپنی کے لیے مرا جا رہا ہے؟ کنزا نے سلگ کر سوچا۔ اچھا یہ تو بتاؤ، عمر نے کیا سیل نمبر تبدیل کر لیا ہے؟ وہ پھر اپنے پسندیدہ موضوع پر آ چکی تھی۔ پتہ نہیں، علی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ حالانکہ عمر تم سے کوئی بات نہیں چھپاتا، رومیلا نے بے یقین نظروں سے دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا تو علی کے ماتھے پر پڑنے والے بل سے کنزا کو اس کے اندرونی موڈ کا پہلی دفعہ اندازہ ہوا۔ میں عمر بھائی کا پرسنل سیکریٹری تو نہیں، اس نے دو بدو جواب دیا، لیکن وہ تو یہی کہتا ہے کہ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کسی اور کو بتاؤں نہ بتاؤں، علی کو ضرور بتاتا ہوں، رومیلا نے بھی ترکی پر ترکی جواب دیا۔ کنزا کو اس ساری صورتحال میں اپنا آپ انتہائی غیر ضروری لگا، تبھی وہ معذرت کرتے ہوئے ٹی وی لاؤنج سے باہر نکل آئی۔ یہ کرتی کیا ہے؟ رومیلا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرتی ہوگی؟ علی نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی ایف اے یا بی اے کی اسٹوڈنٹ ہوگی، رومیلا
کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، محترمہ، پنجاب یونیورسٹی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی گولڈ میڈلسٹ اور MBA ادھورا چھوڑ کر IBA میں داخلہ لینے کے لیے یہاں کراچی آئی ہیں۔ رومیلا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا اب یہیں رہے گی؟ علی کو رومیلا کے تاثرات اور نظریں دونوں ہی بے حد عجیب لگی۔ ظاہر ہے، علی نے دو ٹوک انداز میں کہا تو اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے علی کے تیز نظروں سے چھپ نہیں سکے اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر جا چکی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ جو بیزاری سے تخت پر بیٹھی اماں کے پاس آ کر دراز ہو گئی تو انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، حالانکہ ان کی تمام تر توجہ خالہ صالحہ کے سفید دوپٹے پر کروشیا بنانے پر تھی۔ اماں، ہم یہاں کب تک رہیں گے؟ وہ بیزاری سے کہتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اماں نے بغور اسے دیکھا۔ اس کے پورے وجود میں اضطراب سا تھا، ایک بے کلی تھی جو محسوس ہوتی تھی۔ کنزا؟ اماں نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ وہ گھبرا سی گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اماں کے لہجے میں اب حقیقتاً تشویش جھلک رہی تھی۔ نہیں اماں، کوئی گھر میں ہوگا تو کچھ کہے گا نا۔ اس کے کھوکھلے لہجے پر اماں کی تیزی سے کروشیا چلاتے ہاتھ ٹھہر سکے۔ کنزا، تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے بچی؟ وہاں باولپور میں تو امجد علی کی اور ان کے بیٹوں کے بولنے پر پریشان رہتی تھی اور یہاں کسی کے کچھ نہ کہنے پر۔ اور میں تو بہت کچھ سوچے بیٹھی ہوں۔ اگلے ہفتے میری تو بہاولپور واپسی ہو جائے گی اور پھر تو کیسے رہے گی؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی۔ میں کہاں رہوں گی؟ اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے قدرے بے اعتباری سے اماں کا چہرہ دیکھا جو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ظاہر ہے بیٹا، ایک ماں سے اپنا گھر چھوڑے بیٹھی ہوں۔ رات امجد علی سے میری فون پر بات ہوئی تھی، خاصا غصے میں تھا، کہہ رہا تھا کہ واپس آ جاؤ ورنہ فارغ کر دوں گا۔ اب اس عمر میں دوسری دفعہ تو اپنا گھر خراب نہیں کر سکتی۔ کمبخت کہہ رہا تھا کہ خود آ جاؤ، مگر نظام الدین کی نشانی کو وہیں چھوڑ کر آنا۔ میرے گھر میں فالتو لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو اماں میں کہاں رہوں گی؟ کنزا نے بے چینی سے سوال کیا۔ یہاں اور کہاں؟ بھائی شوکت اور اپنی خالہ صالحہ کے پاس۔ کنزا، اپنی بچن جیسی حرکتیں چھوڑ دے۔ ساری زندگی میں تمہارے سر پر نہیں رہوں گی۔ خبردار، مجھے صالحہ آپا سے تمہاری کوئی شکایت ملی؟ اماں کی تنبیہ انداز پر اس نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ اس کا دل یکدم بھر آیا۔ اڑے عمر، تم ہی اس کو کچھ سمجھاؤ۔ اور تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہاں اس کا ایڈمیشن کروانا ہے؟ میرے ذہن سے اسکول کا نام نکل گیا۔ اماں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، جبکہ عمر کا نام سن کر وہ بدر کر اٹھی۔ وسیع و عریض کمرے کے کارنر پر پڑے روکنگ چیئر پر بیٹھے اخبار پڑھتے عمر کو دیکھ کر اس کا اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ڈھیروں کفت کے ساتھ ہی اسے اماں پر بے تحاشا غصہ آیا جو عمر کی موجودگی سے باخبر ہونے کے باوجود انتہائی گھریلو باتیں کیے جا رہی تھیں۔ یہ یہاں چھپے بیٹھے ہیں، وہ پرکٹی وہاں علی کا سر کھا رہی ہیں۔ اس کی سوچوں کا رخ ایک دم اماں سے رومیلا کی طرف گیا تھا۔ آپ کو TV لاؤنج میں رومیلا ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ بے اختیار ہی کہہ بیٹھی۔ ہاں، میں نے اپنے کمرے سے اس کی گاڑی اندر آتے دیکھ لی تھی، اس لیے تو یہاں بیٹھا ہوں۔ عمر کا جواب اس کے لیے غیر متوقع تھا، تب بھی زبان سے بے اختیار نکلا۔ چھپ کر؟ اماں نے اسے بری طرح گھورا، جبکہ عمر بے ساختہ ہنس دیا۔ آپ کے فارم میں لے آیا ہوں، آپ اسے فل کر دیں۔ اگلے ہفتے آخری ڈیٹ ہے اور تیاری بھی شروع کر دیں۔ کروشیا سے بیل بناتی اماں نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھائیں اور ایک دم پرجوش ہو کر بولی، بیٹا، تم کنزا کو 1 گھنٹہ ٹیوشن کیوں نہیں پڑھا دیتے؟ اماں، کنزا نے احتجاجی نظروں سے انہیں دیکھا جو عمر کے مسلسل مسکرانے کو مثبت جواب سمجھ کر خوش ہو رہی تھی۔ میری کنزا ماشاءاللہ بہت ذہین اور محنتی بچی ہے، تمہیں زیادہ تنگ نہیں کرے گی، اماں بے حد محبت سے کہہ رہی تھی۔ اچھا، عمر نے دلچسپی سے پوچھا تو اماں اسے یقین دلانے کے لیے اس کے مختلف واقعات بتانے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اماں کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں، سو اکتا کر پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جس دن وہ IBA کا ٹیسٹ دے کر آئی، اماں اپنی ساری پیکنگ کر کے بہاولپور جانے کو تیار تھی، صرف اس سے ملنے کے لیے ڈائننگ روم میں مہمانوں کی طرح بیٹھی تھیں۔ اسے پہلے ہی قدم پر لگچا سا لگا، وہ تو پچھلے 1 ہفتے سے مختلف کتابوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس لیے اسے اماں کی تیاریوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اماں، آپ جا رہی ہیں؟ اس کا التجائیہ انداز اماں کو تڑپا گیا۔ ہاں پتر، تیرے انتظار میں تھی، اپنا خیال رکھنا اور خالہ صالحہ کو تنگ مت کرنا۔ ہر ہفتے میں خود ہی فون کر لوں گی، اور دل تھوڑا مت کرنا۔ بیٹیاں کون سا ماں باپ کے گھر سدا رہتی ہیں، ایک نہ ایک دن تو انہیں گھر چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ میں سمجھوں گی کہ میں نے بھی تمہیں رخصت کر دیا ہے، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، آمین۔ اماں کی آبدیدہ لہجے پر اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ چلیں پھپھو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ شاید عثمان تھے جنہوں نے اماں کو مخاطب کیا تو وہ زبردستی ہنس کر بولی، ایک تو تمہارے باپ نے مجھے جہاز کا ٹکٹ کٹا دیا ہے، مجھے تو ابھی سے ہول اٹھ رہے ہیں۔ پھپھو، کیوں ہول اٹھ رہے ہیں؟ عمر بازو پر رسٹ واچ باندھتے ہوئے تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ اس نے بے ساختہ سوچا کہ اماں کی روانگی
ماموں شوکت کے لیے خصوصی اہمیت کی حامل کیسے ہو گئی، جو تین بیٹے ایئرپورٹ پر جانے کو تیار ہیں۔ ابھی تو وہ علی کے ساتھ واپس آئی تھی۔ سلطانہ، کنزا کے لیے پریشان مت ہونا، خالہ بھی ماں کی جگہ ہوتی ہیں۔ خالہ صالحہ نے بے ساختہ اس کا سر کندھے سے لگا لیا۔ کنزا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ صالحہ خالہ کے وجود سے اٹھتی خوشبو اسے بہت اپنائیت بھری لگی تھی۔ علی کہنے پر وہ بھی ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جہاز کی روانی تک اماں ان تینوں سے بے نیاز اسے نصیحتیں، زمانے کی اونچ نیچ اور جانے کیا کچھ سمجھاتی رہیں۔ ان کے جانے کے بعد کنزا کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اسے لگا کہ وہ کراچی جیسے بڑے شہر میں بالکل تنہا ہو گئی ہے۔ اس نے وہ مشکل ضبط کیا تھا۔ اب اسے اماں کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ علی نے معصومیت سے پوچھا۔ بس اماں کی فکر تھی کہ اتنا لمبا سفر کیسے اکیلے کریں گی۔ آنسو پیتے ہوئے وہ مشکل بولی تو علی کی زوردار ہنسی پر کنزا نے حیرانگی سے دیکھا۔ حیرت ہے، آپ رہتی کس دنیا میں ہیں؟ عثمان بھائی پھپھو کے ساتھ بہاولپور گئے ہیں، انہیں کچھ کام تھا تو بابا نے کہا کہ پھپھو کے ساتھ چلے جائیں۔ ویسے بھی ہم بے شک کراچی جیسے بڑے شہر میں رہ لیں، لیکن ذہن ہمارے ابھی بھی روایتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں بہنوں بیٹیوں کو اکیلے بھیجنے کا کوئی رواج نہیں۔ صالحہ خالہ کو بھی کہیں شہر سے باہر جانا ہو تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے۔ حیرت ہے، عثمان بھائی پھپھو کے ساتھ اندر گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا؟ علی نے اسے حیرانگی سے سر سے پاؤں تک دیکھا تو وہ بے اختیار جم گئی۔ عمر بھائی، آپ کنزا کو گھر ڈراپ کر دیجیے گا، مجھے فیکٹری میں ہونے والی 5 بجے کی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ کرائے پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے علی نے مصروف انداز میں کہا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے سیل فون کان سے ہٹایا اور اس بات میں سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ایئرپورٹ کی پارکنگ میں آ کر انہوں نے ایک طویل کال کا اختتام کیا تھا۔ وہ ابھی اپنی گاڑی میں بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے جب گرے کلر کی بلینو تیزی سے ان کے پاس آ کر رکی۔ کوئی بہت عجلت میں باہر نکلا تھا۔ اپنے سامنے مجنٹا کلر کی شارٹ سلیو لیس شرٹ اور اورنج ٹراؤزر میں دوپٹے سے بے نیاز آنکھوں پہ قیمتی گلاسز لگائے رومیلا قدرے ناراض سی ان کے سامنے تھی۔ نہ جانے کیوں محسوس ہوا تھا کہ اسے دیکھتے ہی عمر کا چہرہ تن گیا ہے۔ اچھا تو یہ ہے تمہاری نئی مصروفیت؟ وہ جلے بھنے انداز میں کنزا کو گھورتے ہوئے بولی۔ لیو اٹ رومی، کیا ہو گیا ہے؟ میں پچھلے دنوں کام میں خاصا مصروف تھا۔ بینک کے حوالے سے ایک ڈیلیگیشن جاپان سے آیا ہوا تھا اور میں صبح ہی سوچ رہا تھا کہ شام کو تمہاری طرف چکر لگاؤں گا۔ وہ پوری سنجیدگی سے صفائی دے رہے تھے۔ کنزا سر جھکا کر اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ اچھا، یقین تو نہیں آتا؟ وہ بے اعتباری سے بولی۔ کم آن رومیلا، عمر نے قدرے اکتا کر کہا تو وہ زبردستی مسکرائی۔ آج بینک نہیں گئے؟ نہیں، پھپھو بہاولپور جا رہی تھی اس لیے۔ کنزا نے حیرت سے عمر کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کی اماں کی وجہ سے عمر نے چھٹی کی تھی۔ یہ نہیں گئی؟ اس کا تیکھا لہجہ اور کھوجتی نظریں کنزا کو حسبِ سابق زہر لگی۔ ان کا نام کنزا ہے اور یہ یہیں رہیں گی کراچی میں؟ اصل میں ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے MBA میں۔ کیوں؟ شہر میں سارے گرلز ہاسٹل ختم ہو گئے ہیں کیا؟ اس کے بظاہر مذاق میں کہے گئے جملے میں چھپے طنز کو عمر سمجھا تھا کہ نہیں، لیکن کنزا کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ کمال کرتی ہو، ہمارے اتنے بڑے گھر کی موجودگی میں کنزا کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی ہاسٹل میں رہنے کی، اور اس صورت میں جب وہ بابا کی فرسٹ کزن کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ عمر کی سسری لہجے پر رومیلا نے گھور کر اسے دیکھا تو کنزا کو جی بھر کر کفت ہوئی۔ وہ دونوں کو نظر انداز کر کے گاڑی کا دروازہ کھول کر دھڑلے سے بیٹھ گئی اور بیزاری سے ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھنے لگی۔ رومیلا نے کھا جانے والی نظروں سے پہلے گاڑی میں اور بعد میں عمر کو دیکھا جو محض کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ تم اس پرائیوری سے کب فارغ ہوگے؟ وہ دنستہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ بس گھر جا کر کھانا کھاؤں گا، پھر بابا نے بلایا ہے آفس، شام کو فارغ ہوں۔ اوکے، میں کلب میں انتظار کروں گی۔ وہ تنفن کرتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تو عمر نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پھر ہلکے پھلکے لہجے میں گویا ہوا، یہ رومیلا تھی، ہماری مدر کی فرسٹ کزن کی بیٹی۔ وہ بے نیازی سے گاڑی کے باہر سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ آپ کی پہلے رومیلا سے ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں، ایک دفعہ جب آپ کی تلاش میں چھاپے مارتی پھر رہی تھی تو علی نے تعارف کروایا تھا، لیکن ابھی تک ان سے گفتگو کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ کنزا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی ذکر پر اس کا لہجہ تلخ کیوں ہوا تھا۔ شاید اس نے پہلے دن سے اس پر اچھا امپریشن نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کو اگر رومی کا اسٹائل برا لگا ہے تو آئی ایم سوری۔ عمر نے معذرت کی۔ اصل میں وہ شروع سے ہی ایسی ہے، گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی ہے، اس لیے خصوصی توجہ نے کچھ ضدی اور اکھڑ بنا دیا ہے۔ مجھے تو محسوس ہوا ہے کہ ان کا مزاج سوانیزے پر ہی رہتا ہے۔ خیر، مجھے کیا، میں ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی جو اپنے آگے کسی کو نہیں گردانتے۔ عمر مسکرایا اور کچھ توقف کے بعد بولے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ کنزا نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے تردید کی، جی نہیں، میں اپنی اماں کی بہت پرواہ کرتی ہوں۔
اس لیے اکثر ان سے خفا رہتی ہوں۔ اسے جھٹکا ہی تو لگا تھا، عمر کی بات میں کچھ لمحے تو اس سے بولا ہی نہیں گیا، پھر سنبھل کر گویا ہوئی، میں اماں سے نہیں اپنے حالات سے خفا رہتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے کسی بھی دور کو انجوائے نہیں کیا۔ بچپن میں جب ماں باپ اپنے بچوں کے لاڈ اٹھاتے ہیں، اماں بھی اپنی سگی بیٹی کو کونوں کھنڈروں میں چھپ کر پیار کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اماں دوسری شادی نہ کرتی تو ہم دونوں کتنے سکون سے رہتے، لیکن اب سوچتی ہوں کہ انہوں نے ٹھیک ہی کیا۔ آج کل کے دور میں ایک اکیلی عورت کیسے رہ سکتی تھی؟ عمر نے شدید حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ انہیں ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ اپنے احساسات کو اس طرح بیان کر جائے گی، ورنہ اماں کے بولنے پر اس کے کفت زدہ تاثرات کسی سے بھی چھپے نہیں تھے۔ پھر بھی ان حالات میں اتنا پڑھنا کم از کم میرے لیے خاصا حیران کن ہے، ورنہ تکلیف دہ حالات سے گزرنے کے بعد زیادہ تر لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر دنیا کو فیس کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ میں ایسی کوئی خامی نہیں ہے۔ راحت بابا اور صالح پھپھو کے درمیان آپ کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ بابا آپ کو MBA مکمل کرنے کے بعد اپنے بزنس میں لانا چاہتے ہیں۔ اچھا؟ اس نے بے یقینی سے عمر کو دیکھا۔ انہیں بھی شاید اس کی سوچ کا ادراک ہو گیا تھا، تب ہی کہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، آپ بابا سے پوچھ سکتی ہیں۔ جبکہ وہ جواباً خاموشی رہی۔ ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد اس کا IBA میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ خاصی مصروف ہو گئی تھی۔ صبح شوکت صاحب جاتے ہوئے اسے انسٹیٹیوٹ چھوڑ جاتے، جو ان کے آفس کے راستے میں تھا۔ واپسی پر ڈرائیور اسے لینے آ جاتا تھا۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ صالح خالہ کے پاس کچھ دیر بیٹھتی، پھر شام کو اپنی پڑھائی میں گم ہو جاتی۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ MBA کرنا اس کے لیے عزت کا مسئلہ ہے۔ اس دن وہ صبح یونیورسٹی جا رہی تھی جب اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے شوکت صاحب نے سرسری لہجے میں کہا، آج واپسی پر عمر تمہیں لینے آئے گا، اس کے ساتھ جا کر بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا لینا۔ تمہاری مدر نے کچھ پیسے بھجوائے ہیں۔ کسی کتاب میں گم کنزا بری طرح چونکی۔ اسے اب احساس ہوا کہ یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہونے اور کتابوں اور نوٹس وغیرہ کے تمام مراحل کیسے طے ہوئے۔ علی نے آ کر بتایا تھا کہ ایڈمیشن ہو گیا اور عمر نے ایک دن کتابوں اور نوٹس کا ایک ڈھیر ملازمہ کے ہاتھ اس تک پہنچا دیا تھا۔ اسے مزید کسی کتاب کی ضرورت پڑتی تو عمر کی لائبریری سے آسانی سے مل جاتی تھی۔ اسے تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ خالہ صالحہ بھی اکثر پوچھتی رہتی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے کچھ کلاس فیلوز کے ساتھ نکل رہی تھی جب اس نے علی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے گروپ نے بڑی مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ علی ہے میرا بھائی۔ اس کے پرجوش انداز پر علی کے چہرے پر مسکراہٹ، جبکہ باقی سارے گروپ کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ بندہ ڈیشنگ ہے۔ کھولا کی سرگوشی پر کنزا نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ سب اس کا موڈ دیکھ کر خاموشی سے کنٹین کی طرف بڑھ گئی۔ لگتا ہے خاصی دوستی ہو گئی ہے، علی نے اس کے گروپ کی تعداد کو دیکھتے ہوئے تصفیفی لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے کنزا نظام الدین کے نوٹ صرف اس کی فرینڈز کے لیے ہیں، ہر اہلِ گہلے کو تھوڑی دیتی ہوں، اس لیے تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی آخری بات پر علی بے ساختہ ہنس پڑا اور پھر بری طرح ٹھٹک گیا۔ ارے یہ عمر بھائی کس کے ساتھ؟ کنزا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں براؤن پینٹ اور چاکلیٹ کلر کی شرٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے عمر کو دوسری طرف جاتے دیکھا۔ ان کے ساتھ سرخ لباس میں یقیناً رومیلا تھی۔ اوہ یہ تو رومی ہے۔ علی بھی ڈھیلا ہوا۔ تم سے بڑی ہے تو تم ان کو آپی یا باجی کیوں نہیں کہتے؟ کنزا نے ٹوکا۔ توبہ کریں توبہ، میں نے مار کھانی ہے، ایک دفعہ کہہ بیٹھا تھا۔ پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ گئی۔ ان سے بڑی بہن سبیلہ ہے، اس سے بھی زیادہ مائنڈ کرتی ہیں۔ اسے ہنسی آ گئی۔ اس کا اکاؤنٹ کھل گیا تھا، علی نے 25,000 جمع کروائے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی اور شاید علی نے بھی محسوس کر لیا تھا، تبھی تنستہ لاپرواہی سے کہا، سلطانہ پھپھو نے بھجوائے ہیں، بابا بتا رہے تھے کہ منی آرڈر آیا ہے، اور وہ مر کے بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اماں کے پاس اتنی رقم کہاں آ سکتی ہے۔ وہ تو اسے ہاسٹل بھی بمشکل 2,000 تک بھجوا پاتی تھی، وہ بھی گھر کے خرچ میں سے بچا بچا کر۔ وہ گھر آئی تو رومیلا TV لاؤنج میں بتکلفی سے براجمان، اور آج موڈ بھی خاصا بہتر تھا۔ تبھی ہی اٹھ کر کنزا سے ہاتھ بھی ملایا، پھر پوچھنے لگی، کیسی جا رہی ہے آپ کی اسٹڈی؟ رومیلا کے سوال پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، فرسٹ کلاس، اس نے مختصراً جواب دیا۔ پتہ نہیں یہ کامرس، بزنس، اکاؤنٹس کی خشک اور بور کتابیں تم لوگ کیسے پڑھ لیتے ہو؟ مجھے تو علی اور عمر پر حیرت ہوتی ہے، میرا تو ان بھاری بھرکم کتابوں کو دیکھتے ہی BP ہائی ہونے لگتا ہے۔ بندر کے جانے ادرک کا مزہ۔ علی نے اس کے جواب میں لقمہ دیا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ کنزا خاموشی سے اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئی، جہاں صالحہ خالہ خاصے خراب موڈ کے ساتھ کھانا لگوا رہی تھی۔ خالہ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے پیچھے سے جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا تو وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی اور پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، اس گھر کے تو دستور ہی نرانے ہیں، نہ کسی کے آنے کی اوقات ہے نہ جانے کی، گھر کو سرائے سمجھ رکھا ہے۔ ابو بکر کی شادی کی کہ چلو گھر میں کچھ رونق ہوگی، مگر
بہو صاحبہ انگلینڈ میں ماں باپ کے گھر ضد لگا کر بیٹھی ہیں، ابوبکر کو انگلینڈ میں برانچ کھول کر دیں۔ آج شوکت بھائی اور ابوبکر کے درمیان خاصا جھگڑا ہوا ہے اور وہ تیسرے نمبر والا عثمان کہہ رہا ہے کہ سبیلہ سے شادی کرنی ہے۔ فیشن کا چلتا پھرتا نمونہ، زبان دراز اور سارے جہاں کی پھول لڑکی ہے۔ عقیلہ نے اپنی بیٹیوں کو اور کچھ نہیں، لڑکے پھنسانے کے طریقے ضرور سکھائے ہیں۔ دوسری بلا میرے عمر کے پیچھے لگی ہے، دیدوں میں حیا ہی نہیں۔ لڑکے بھی کیا کریں جب کویں دائیں بائیں خود پھر رہی ہیں۔ خالہ، یہ عقیلہ کون ہے؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ آج اس پر نتنے انکشاف ہو رہے تھے۔ علی کی ماں کی خالہ زاد بہن ہے، میاں نے طلاق دے دی تھی اس کی لچھن دیکھ کر، اور اب اپنی دونوں سوگاتیں میرے بھائی کے بیٹوں کے پیچھے لگا دی ہیں۔ سالہ خالہ کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ رومیلہ ان کو نظر انداز کیے مسلسل عمر سے محو گفتگو تھی، اور آج تو عثمان اور سعد بھی گھر پہ تھے۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اس کے فرسٹ سیمسٹر کا رزلٹ آ گیا تھا۔ اس کی فرسٹ پوزیشن سب کے لیے حیرت انگیز تھی۔ شوکت صاحب نے اس کے نہ کے باوجود اچھی خاصی پارٹی کا اہتمام کر لیا تھا۔ سالہ خالہ نے اس کے لیے خصوصی طور پر سفید سوٹ، جس پر سفید ہی موتیوں کا کام تھا، بوتیک سے خریدا تھا۔ وہ اسے اس فنکشن میں کسی سے کم نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تمہارے بال تو ماشاءاللہ بہت پیارے اور گھنے ہیں۔ اس کے گھٹنوں تک آتے لمبے بال دیکھتے ہوئے انہوں نے توصیفی لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ کپڑے بدل کر ہلکے میک اپ کے ساتھ جب وہ باہر آئی تو سالہ خالہ نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم کر ماشاءاللہ کہا۔ اسے فوراً اماں یاد آ گئی تھی۔ سلیقے سے دوپٹہ پھیلائے وہ خالہ کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب بلیک ڈنر سوٹ میں اندر آتے شوکت صاحب اور عمر اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ السلام علیکم ماموں۔ اس نے ہڑبڑا کر سلام کیا۔ ماشاءاللہ آج لگ رہی ہے نا میری بیٹی۔ انہوں نے بے ساختہ اسے ساتھ لگا کر پیار دیا تھا، پھر کوٹ کی جیب سے والیٹ نکال کر ہزار ہزار کے کچھ نوٹ سالہ خالہ کی طرف بڑھائے۔ آج میری بیٹی کا صدقہ ضرور دے دینا، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ ان کے لہجے میں محبت اور شفقت کے رنگ تھے۔ خبردار وائٹ پڑی، رونا نہیں، مسکارا خراب ہو جائے گا۔ علی نہ جانے کدھر سے آیا تھا، اس کے جھلکنے پر وہ سارے آنسو پی کر بمشکل مسکرائی۔ عمر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھے۔ کنزا کے دیکھنے پر بھی اس کی محبت ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان کی صراحتی نظریں آج نہ جانے کیوں کنزا کو اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ سب نگاہوں کا مرکز بنی رہی۔ وہیں سیاہ رنگ کی ساڑی میں سلیو لیس بلاؤز، بوئے کٹ بالوں والی عقیلہ آنٹی کو سر عام اسموکنگ کرتے دیکھ کر اسے دگچا تو لگا۔ عجیب مردمار قسم کی خاتون تھیں۔ ان کی دونوں بیٹیاں بھی اپنے بے باک لباس اور انداز سے لوگوں کی توجہ کا محور بنی رہیں۔ شوکت صاحب اسے مختلف بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے ملواتے رہے تھے۔ ان کا لہجہ فقریہ اور انداز میں شفقت نمایاں تھی، اور وہیں بزنس ڈنر میں پہلی دفعہ اظہر حیات کی بے باک نظروں کو اپنے وجود پر جمع ہوا دیکھ کر وہ کفت کا شکار ہوئی۔ ماموں شوکت کا لحاظ کیے بغیر وہ اس سے خوامخواہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھانے کے دوران اسے اکیلا دیکھ کر وہ پھر وہاں چلا آیا۔ میں نے بھی IBA سے MBA کیا ہے، تو پھر میں کیا کروں، اس نے دب کر دل میں سوچا تھا، لیکن خاموش رہی۔ میرا خیال ہے کہ آپ خاصی ریزرو سی پرسنالٹی ہیں۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ جی میں صرف سلیکٹیو لوگوں سے فرینک ہوتی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ میری خامی ہے، لیکن بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ یہ ایک اچھی عادت بھی ہے۔ اوہ ویری نائس، تو آپ ان سلیکٹیو لوگوں میں ہمیں شامل کرنا پسند کریں گے؟ وہ بڑے پراعتماد انداز میں اس پر نظریں جما کر بولا تھا۔ کیوں؟ اس کے سرد لہجے پر بری طرح چونکا۔ اس لیے کہ اظہر حیات کا بزنس کی دنیا میں ایک نام ہے، لوگ میری ذہانت کی مثالیں دیتے ہیں، اور MBA کے بعد جب آپ اس فیلڈ میں آئیں گی تو میرا ساتھ آپ کے لیے خاصا ہیلپ فل ہوگا۔ اس کے لہجے میں تفکر نمایاں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے مسٹر اظہر حیات، میرا شمار ہرگز ان لوگوں میں نہیں ہوگا جو آپ کی ذہانت میں مثالیں دیتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنا راستہ بنانا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ رہی دوسری بات تو اس کے لیے بھی پیشگی معذرت، کیونکہ میں دوسروں پر انحصار کر کے اپنی کامیابیوں کے مینار بنانے والی لڑکی نہیں۔ ایکسکیوز می، عمر اچانک ہی سامنے آئے تھے۔ اظہر تم ڈنر نہیں کر رہے؟ اور کنزا آپ کو بلا رہی ہیں۔ عمر نے اس کے تپے تپے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے وہاں سے ہٹایا۔ سالہ خالہ کے پاس پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ حقیقتاً عمر نے اسے اس منظر سے غائب کیا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی۔ اماں کا فون آیا تھا، اس کی پوزیشن کا سن کر رونے لگی تو اس کا بھی دل خراب ہو گیا۔ ہونٹوں کو بے دردی سے کچلتے ہوئے وہ بے آواز رو رہی تھی جب سعد اندر آیا تھا۔ میڈیکل کی موٹی سی کتاب اٹھائے وہ بری طرح ٹھٹکا۔ حیرت ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت بہادر ہیں۔ وہ پہلی دفعہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کنزا نے تیزی سے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کیں۔ آپ کو کس نے کہا؟
وہ بھیگے لہجے میں بولی تو اس کے بچگانہ انداز پر سعد کے چہرے پر ایک مہربان سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ وہ خاصا کم گو سا تھا، وہ زیادہ تر ہاسٹل میں رہتا تھا، ایک ہی شہر میں گھر ہونے کے باوجود بھی۔ وہی رات ڈنر میں جو آپ نے اظہر حیات کی اچھی خاصی عزت افزائی کی ہے۔ میں اور عمر بھائی کچھ فاصلے پر کھڑے خاصے لطف اندوز ہوئے، اور جب علی کو بتایا تو وہ بھی خوب ہنسا۔ یہ مصوف کون ہے؟ اس کے ذہن میں اظہر کا چہرہ نمودار ہوا تو تلخ لہجے میں اس نے سعد سے پوچھا، جو دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ رومیلا کے بڑے بھائی اور آنٹی عقیلہ کے اکلوتے صاحبزادے ہیں، بزنس کمیونٹی کا ایک اہم نام۔ سبحان اللہ، یہ سارے ہی بہن بھائی ایسے ہیں؟ اس کے طنزیہ لہجے پر سعد ایک دفعہ پھر خوشگوار انداز میں بولا۔ کیسے ہیں؟ لیچر، لسوڑے اور خوش فہم۔ او مائی گوڈ، اتنی مختصر اور جامعہ تعریف ہرگز کسی نے بھی عقیلہ آنٹی کے خاندان کی نہیں کی۔ مزہ آ گیا۔ اس کے ہنسنے پر کنزا کا موڈ بھی خاصا بہتر ہو گیا۔ اندر آتا ہوا علی اسے ہنستا دیکھ کر حیرت سے بولا، ہائے آج عید تو نہیں، اور نہ ہی تمہاری منگیتر صاحبہ کی آمد متوقع ہے۔ میرا ڈاکٹر بھائی صرف ان دو موقعوں پر مسکراتا ہے، اور آج تو کہکے لگ رہے ہیں۔ لگتا ہے کنزا نے لطیفے سنائے ہیں، اور پھر سعد کے بتانے پر وہ بھی خاصا محظوظ ہوئے تھے۔ موسم تیزی سے بدل رہا تھا، بہار کی آمد تھی، ہر طرف پھول خوشنما رنگوں میں کھلے نظر آتے تھے۔ شوکت ویلا میں آج کل اداسی ٹھہر گئی تھی۔ ابوبکر اپنی مسز کے پاس انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے، اور اس بات کو شوکت صاحب نے دل پر لے لیا تھا۔ انہیں ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ کنزا کا تیسرا سیمسٹر چل رہا تھا، لیکن وہ سب کچھ بھلائے وہ ان کی تیمارداری میں لگی تھی۔ اس دن وہ کچھ بہتر تھے جب بلیک سوٹ میں انتہائی پسماندہ اور ڈھال سی کنزا کو انہوں نے آہستگی سے اپنے پاس بلایا۔ کنزا، ادھر آؤ بیٹے میرے پاس۔ کیا ہوا ہے بیٹے؟ کنزا نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ماموں پلیز ٹھیک ہو جائیں۔ ارے میرا بیٹا گھبرا گیا۔ انہوں نے متوحش سی کھڑی کنزا کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ ان کے کندھے سے سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اندر آتے عمر بے اختیار ٹھٹک گئے۔ سالے پھپھو کچھ دیر پہلے ہی گھر گئی تھی، اور اس وقت کمرے میں وہ شوکت ماموں کے ساتھ تنہا تھی۔ عمر کے پیچھے کھڑے اظہر حیات نے بھی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ ارے میرا بیٹا تو بہت بہادر ہے۔ وہ نالائق ابوبکر اگر باپ کو تنہا چھوڑ گیا تو کوئی بات نہیں، دیکھنا ہم ماموں بانجی کیسے بزنس کو ترقی دیتے ہیں۔ مجھے اپنی بیٹی کی صلاحیتوں پر اعتبار ہے۔ انہوں نے مدھم لہجے میں اسے دلاسا دیا تو کنزا کی سسکیاں اور بھی تیز ہو گئی۔ کنزا پلیز خود کو سنبھالیں۔ عمر نے بے اختیار کنزا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ اس نے فوراً سر اٹھایا، پھر کمرے میں داخل ہوتے اظہر کو دیکھ کر اس نے لاشعوری طور پر اپنے دوپٹے کو پھیلایا تھا۔ او مائی گاڈ، میں تو مان ہی نہیں سکتا کہ آپ اتنی ایموشنل بھی ہو سکتی ہیں۔ اظہر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے یقینی سے بولا۔ وہ چپ رہی۔ عمر، تم میری بیٹی کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ رات سے ادھر ہے، دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ عثمان ڈاکٹر شمس سے ملنے گیا تھا، ذرا ان سے پوچھ کر بتاؤ کہ مجھ بوڑھے کو کب رہائی دیں گے۔ اور اظہر بیٹا، آپ یہاں آ کر بیٹھو۔ اسی دوران عثمان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بھی تشویش اور فکر مندی کے سائے تھے۔ عثمان، ڈاکٹر شمس سے کہو کہ باقی ٹریٹمنٹ گھر آ کر دے دیں۔ میں اگر 2 دن مزید یہاں رہا تو میری بیٹی بیمار ہو جائے گی۔ کنزا بیٹے، گاڑی ڈرائیو کرنی تو آتی ہے نا؟ بابا کی شگفتہ لہجے پر عثمان نے چونک کر ان کے پاس بیٹی کنزا کو دیکھا، جو ٹشو سے سرخ ناک صاف کر رہی تھی۔ آپ آج کل یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی؟ اظہر کی پرشوق نظریں اس کے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ کیوں، آپ کو نہیں پتا کہ میں کس وجہ سے نہیں جا رہی؟ اس کے طنزیہ لہجے پر وہ ڈٹھائی سے ہنس پڑا۔ عمر نے چونک کر پہلے کنزا اور پھر اظہر کی طرف دیکھا، اور اسی وقت فیصلہ کر لیا۔ چلو کنزا، تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ وہ بھی فوراً جانے کے لیے تیار ہوگی۔ واپسی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ گھر پہنچ کر سامنے اماں کو دیکھ کر اس پر شادی مرگ طاری ہو گیا۔ اماں، اس کے منہ سے وہ مشکل نکلا۔ وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی، جبکہ اماں بھی والہانہ انداز میں اس کا منہ چوم رہی تھی۔ اماں، آپ کمزور ہو گئی ہیں۔ اس نے فکر مندی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ پھکی سی ہنسی ہنس کر بولی، بس بچے، اب کمزور ہی ہونا ہے، عمر ہی ایسی ہے۔ تم بتاؤ تمہارا اسکول کیسے جا رہا ہے؟ اماں، اسکول نہیں، یونیورسٹی۔ اس کی تصحیح پر اماں سادگی سے بولی، بیٹا وہی، میں نے تو ساری زندگی اسکول کی بھی شکل نہیں دیکھی، مجھے کیا پتا۔ اور میری بیٹی کا دل تو لگ گیا تھا نا؟ وہ چہرے پر تشویش لیے اسے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ لو، گھر کی کیا خوب کہی، شوکت بھائی کی لاڈلی ہے۔ سعد اور عمر آتے جاتے اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، اور علی کے ساتھ خوب دوستی ہے اس کی۔ اور تو اور رات عثمان بھی کہہ رہا تھا کہ پھپھو کنزا کو اسپتال سے واپس بلا لیں، کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ میری بیٹی کی جان لٹکی ہوئی تھی، بیمار ماموں ہیں۔ خالہ سالہ نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما تھا۔ اور عقیلہ نہیں آئی کیا؟ اماں کی آہستگی سے پوچھنے پر خالہ سالہ پر بلا اٹھی۔ ارے سلطانہ، کس کا ذکر کر دیا؟ اس کی وجہ سے تو گھر میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ ایک ہمارا بچہ ابوبکر ہمیں چھوڑ کر انگلینڈ چلا گیا، دوسرے اس کی چلتر بیٹیاں میرے بھتیجوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔
پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے جو عثمان کی ایک کی رٹا کہ شادی کروں گا تو سبیلا سے۔ شوکت بھائی تو بالکل نہیں مان رہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو زور زور سے گھماتی خالہ سالہ کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی۔ کنزا کو ماموں کی بیماری کی ساری وجہ سمجھ میں آ گئی۔ وہ دوسری چڑیل جوان جہاں لڑکے کے کمرے میں گھسی رہتی ہیں، میرے عمر کو اتنی عقل کہاں کہ ان کمبختوں سے نبٹ سکے۔ خالہ سالہ کا اشارہ یقیناً ارمیلا کی طرف تھا۔ تو جوان جہاں بیٹا نہ لفٹ کروائے۔ کنزا کے ذہن میں تلخ سا خیال ابھرا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اماں تو 2 دن رہ کر چلی گئیں، لیکن اسے اداس کر گئی تھی۔ اس کی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے مسلسل تیسرے سیمسٹر میں بھی ٹاپ کیا تھا اور شوکت صاحب نے اسے 0 میٹر سوزو کار گفٹ کی تھی۔ وہ کافی دیر بے یقینی سے کار پر ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھتی رہی۔ اسے یقیناً یہ تحفہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس دن وہ کیمپس سے آئی تو پورچ میں شوکت صاحب، عثمان، عمر اور علی کی گاڑیاں دیکھ کر اس نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا جو دوپہر کے 3 بجے آ رہی تھی۔ اس وقت وہ کم ہی اکٹھے ہوتے تھے۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی اندر آ گئی۔ جب ٹی وی لاؤنج میں شوکت صاحب کی تیز آواز سن کر وہ ٹٹک کر وہیں رک گئی۔ کنزا کا دل بری طرح دھڑکا۔ خبردار اگر کسی نے کنزا کا نام بھی لیا تو میں نے اسے بھانجی نہیں بیٹی بنا کر اس گھر میں رکھا ہے، اور اس کے تمام تر فیصلے کرنے کا حق بھی میں رکھتا ہوں۔ اس کی ماں میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھما کر گئی تھی۔ لیکن بابا آپ کنزا سے پوچھ کر تو دیکھیں۔ عثمان نے لجاجت سے ان سے منت کی تو ہاتھ اٹھا کر بولے، میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح کنزا کو۔ وہ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والی لڑکی نہیں، بہت سمجھدار بچی ہے، سمجھے؟ لیکن بابا اظہر جیسے لڑکے کو کوئی لڑکی آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ وہ کمزور لہجے میں بولا۔ کنزا کی سانسیں رکنے لگیں۔ سارا معاملہ اسے سمجھ میں آنے لگا تھا۔ کیوں اظہر میں کون سے ہیرے جڑے ہوئے ہیں؟ اس کا بزنس اس کی محنت سے کم، اس کی ماں اور بہنوں کی محنت سے زیادہ چل رہا ہے۔ بابا آپ الزام لگا رہے ہیں آنٹی اور سبیلا لوگوں پر۔ عثمان بھڑک اٹھا۔ تو بیٹا یہ الزام تو بزنس کمیونٹی کا ہر بندہ لگا رہا ہے، تم کس کس کو روکو گے؟ بابا نے اسے آئینہ دکھایا تو وہ کھول کر رہ گیا۔ تم سمجھا دو اپنی عقیلہ آنٹی اور ان کے بیٹے اظہر کو۔ اگر وہ آرام سے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس شرط پر رشتہ کریں گے کہ میں ان کے آوارہ مزاج لڑکے بیٹے کو کنزا کا رشتہ دے دوں، آئی ایم سوری، میری بانجی فالتو نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی بیٹی سبیلا اس قابل ہے جو میں تمہارے رشتے کی خاطر ان کی یہ فضول شرط مان لوں۔ ان کا دل ایک دم کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ وہ قصداً انجان بن کر ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے صوفے پر انتہائی غصے میں شوکت صاحب اور ان کے ساتھ سدھا سی خالہ بیٹھی تھی۔ ایک صوفے پر عمر، علی اور سعد تھے، جبکہ دوسری طرف کے سنگل صوفے پر عثمان انتہائی اضطرابی انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ سب اسے دیکھ کر بری طرح چونکے تھے۔ اس نے ایک نظر میں پورے کمرے کے سرد ماحول کا جائزہ لیا۔ ادھر آؤ کنزا بیٹے میرے پاس۔ شوکت صاحب کے لہجے میں واضح طور پر تبدیلی آئی تھی۔ وہ سنبھل کر ان کے پاس جا بیٹھی۔ بیٹا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھا۔ تمہارے لیے اظہر حیات کا پرپوزل آیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ عثمان نے اضطرابی انداز میں پہلو بدلا۔ وہ خود بھی ان کے دو ٹوک انداز پر ڈر گئی۔ ہاں بولو بیٹا، تمہاری رائے میرے لیے انتہائی اہم ہے۔ ان کے اکسانے پر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی، ماموں جان، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے باپ کی جگہ دیکھا ہی نہیں، سمجھا بھی ہے۔ میرے لیے آپ کی رائے اہم ہے۔ ظاہر ہے ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ماموں نے فقری انداز میں عثمان کی طرف دیکھا۔ آپ کی اظہر حیات کے متعلق کیا رائے ہے؟ وہ اچھا خاصا ایجوکیٹڈ اور اسٹیبلش بندہ ہے، عثمان نے اب کے خود پوچھا تھا، جبکہ کمرے میں موجود تمام افراد خاموش تھے۔ اگر ماموں کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ رکی۔ لیکن کیا؟ عمر بے اختیار بولے تھے۔ لیکن ذاتی طور پر مجھے وہ شخص پسند نہیں، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ ماموں نے ایک دم ہی اطمینان بھرا سانس لیا تھا، جبکہ عمر اور علی کے چہرے کے تاثرات میں بھی واضح تبدیلی آئی تھی، مگر عثمان کے چہرے پر ایک طریق سا سایہ دوڑ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ آج شام کو کافی دن کے بعد وہ لون میں نکلی تھی۔ ڈوبتے سورج کا منظر اسے بھی اداس کر گیا۔ اندھیرا بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ وہ جوتے اتار کر گھاس پر چلنے لگی۔ لون کے کونے میں لوہے کی بار کے اندر 2 مور اداسی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ علی پچھلے ہفتے انہی موروں کے جوڑے کا ذکر کر رہا تھا۔ کیا ہوا، اداس ہو؟ عمر نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ پتہ نہیں، اس نے افسردگی سے کہا۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو اظہر حیات کے پرپوزل سے انکار کر دیا۔ اچھا، حالانکہ میرا خیال ہے کہ آپ کو ذاتی طور پر وہ فیملی خاصی پسند ہے اور آپ کا ووٹ بھی ادھر ہوگا۔ وہ کنویت سے گویا ہوئی، جبکہ اس کے اس انداز پر عمر بری طرح چونکے۔ ضروری نہیں کہ آپ کا ہر خیال درست ہو، وہ صاحب گوئی سے بولے۔ کیا عثمان بھائی مجھ سے ناراض ہیں؟ بے اختیار کنزا کے منہ سے پھسلا۔ کیوں؟ وہ کیوں ناراض ہونے لگے؟ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہر شخص کو ہے۔ کیا عثمان نے کچھ کہا؟ نہیں، میں نے ایسے ہی اندازہ لگایا تھا۔ اس نے فوراً عمر کی غلط فہمی دور کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کے اندازے کی، ایسے
بائی دا وے میرے بارے میں آپ کے اندازے کیا کہتے ہیں؟ عمر کا لہجہ گہرا اور آنکھوں میں ان کہے جذبے ہلکوڑے لے رہے تھے۔ کنزا کا دل کسی خوشگوار احساس سے دھڑک اٹھا۔ قدرے جن کر اس نے نظریں چرا لیں۔ اگلے دن کیمپس میں عمر کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی اور سیمینار روم میں اسٹیج پر پروفیسرز کے درمیان اسے بیٹھے دیکھ کر وہ گرتے گرتے بچی۔ بینکنگ کے حوالے سے ان کا لیکچر خاصا مفید اور اہم تھا۔ عمر شوکت کا لیکچر ہر سال بڑا جامع اور آسان الفاظ میں مشتمل ہوتا ہے۔ کولا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ساتھ بیٹھی ہمنا کو بتا رہی تھی۔ مصروف IBA کے گولڈ میڈلسٹ ہیں اور اسپیشلائزیشن کر کے آئے ہیں اور بہت چھوٹی عمر میں اسٹیٹ بینک کے ایڈٹ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ اپنے مضمون پر انہیں کمانڈ حاصل ہے اور سب سے اہم بات ان میرڈ ہیں۔ بات کے اختتام پر ہمنا کا لہجہ شرارتی ہو گیا۔ کنزا کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ عمر کے حوالے سے اپنا رشتہ ان کو بتائے، لیکن دانستہ خاموش رہی۔ تاہم سیمینار کے آخر میں انہیں خود بخود پتہ چل گیا تھا جب عمر بڑے استحکام سے اس کی جانب آیا اور وہ جو اپنے گروپ کے ساتھ خوش گپیوں میں مگن تھی، انہیں اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر بوکھلا کر رہ گئی، جبکہ وہ بے نیازی سے پوچھ رہے تھے، کنزا اپنی گاڑی میں آئی ہو یا بابا کے ساتھ؟ صبح تو بابا کے ساتھ ہی آئی تھی۔ کیوں؟ اس کا اعتماد بحال ہوا۔ میں گھر ہی چل رہا ہوں، چلنا ہے تو چلو۔ کیونکہ بابا کو پتہ ہے کہ میرا آج تمہارے ڈپارٹمنٹ میں لیکچر ہے، وہ سمجھیں گے کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی، اس لیے شاید وہ ڈرائیور نہ بھجوائیں۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے اسے بغور دیکھا جو فیروزی کلر کے سوٹ میں دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے خاصی نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ اس کے آس پاس کھڑی لڑکیاں خاصی حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ کنزا کے ٹاپ کرنے کی وجہ آپ ہیں، ہمنا نے بڑے بے تکلفانہ انداز میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ لرز گئے۔ ظاہر ہے آپ اسٹڈی میں کنزا کی ہیلپ کرتے ہوں گے، تبھی اس کے نوٹس اتنے جامع ہوتے ہیں۔ عمر نے ایک نظر اس کے تپے تپے چہرے پر ڈالی اور شرارت سے بولے، بھئی آپ کی کنزا صاحبہ کسی سے نہیں پڑھتی، یہ تو خود مجھے پڑھاتی ہیں۔ اچھا؟ وہ سب بے ساختہ ہنس دی۔ آج تو کنزا کا موڈ بھی خاصا بہتر تھا۔ عمر اپنے کسی جاننے والے سے مل رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی پارکنگ کی طرف چل دی تھی۔ جب اچانک اظہر اس کے سامنے آیا تو وہ ٹھٹک گئی۔ آپ نے میرے پرپوزل سے انکار کیوں کیا؟ اس کے لہجے میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ وہ شاید عمر کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ کیونکہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تھی، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب۔ تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ جو میں ہوں وہی سمجھتی ہوں، کم از کم آپ کی طرح اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرتی خود کو۔ ٹھیک کہتی ہیں ماما کہ تم انکل شوکت کے کروڑوں کی جائیداد پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ کوئی نہ کوئی بیٹا تو پٹے گا ہی۔ وہی مڈ کلاس لڑکیوں والی راتوں رات امیر ہونے والی سوچ، اس نے سفقت سے کہا، جبکہ کنزا اس کی بات پر تلملا اٹھی۔ کنزا کی ماں ایسی عورت نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو بےہودہ ہتھ کنڈے سکھائے۔ تم کنزا سے ڈائریکٹ بات کرنے کے بجائے گھر آ کر ہم سے بات کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عمر کی آواز پر اظہر بے اختیار کھسیاہٹ کا شکار ہوا تھا، جبکہ کنزا کی حلق میں آنسوؤں کا گولا پسنے لگا۔ وہ جیسے ہی شوکت ولا میں داخل ہوئے تو انہیں پورچ میں کھڑی گاڑیوں سے غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ وہ جیسے ہی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو ٹھٹک گئی۔ خالہ صالح منہ پر دوپٹہ رکھے بے آواز رو رہی تھی۔ شوکت صاحب بھی خاموش اور نڈھال سے تھے، جبکہ عثمان اور علی کی آنکھوں میں بھی رنجیدگی صاف پڑھی جا رہی تھی۔ کنزا کو دیکھ کر خالہ صالح کی سسکیاں مزید تیز ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے خالہ؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جبکہ خالہ اسے گلے سے لگا کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ خالہ کیا ہوا ہے؟ وہ متوحش سی ان سے پوچھ رہی تھی۔ بے اختیار شوکت صاحب نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور گلوگیز لہجے میں بولے، سلطانہ چلی گئی تمہیں چھوڑ کر، 3 دن ہو گئے اسے فوت ہوئے اور کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ کیا؟ حیرت و صدمے سے وہ کھنگ رہ گئی۔ ابھی 15 دن پہلے اماں اس سے ملی تھی، اسی صوفے پر جہاں نڈھال سے شوکت صاحب بیٹھے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ آج پورے 5 دن کے بعد اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی۔ خالہ صالح کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں برسنے لگتیں۔ خالہ اماں کیسے جا سکتی ہیں؟ ابھی تو میں نے ان سے جی بھر کے لاڈ بھی نہیں کیے تھے۔ ساری زندگی ان کو اپنے دوسرے شوہر کا خوف رہا، کبھی گھر میں مجھے کوٹریوں میں چھپاتی تو کبھی ہاسٹل بھجوا دیتی۔ انہوں نے ایک بھی لمحہ سکھ کا نہیں گزارا۔ ابھی تو میں نے جاب کر کے اپنا علیحدہ گھر لینا تھا، ماں کے رشتے کو محسوس کرنا تھا، اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ صالحہ خالہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سلطانہ کو شاید پتہ تھا کہ اس کو چلے جانا ہے، تب ہی پچھلی دفعہ وہ اپنے زیورات، کچھ رقم اور گھر کے کاغذات میرے حوالے کر گئی تھی۔ بس کریں پھپھو، آپ اسے مزید رلا رہی ہیں۔ عمر نے آ کر بیچ میں مداخلت کی، جس پر کنزا اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ ساری زندگی اماں مجھ سے جھوٹے وعدے کرتی رہیں، کبھی کہتی تھی کہ ہاسٹل سے آؤ گی تو ہم ماں بیٹی حیدرآباد والے گھر میں 1 مہینہ اکٹھے گزاریں گے،
کبھی کہتی تھی میں تم سے ملنے ہاسٹل آؤں گی، ساری زندگی مجھے بہلاوے دیے، آخری دفعہ جاتے ہوئے کہہ رہی تھی کنزا تمہاری اچھی سی جاب ہو جائے پھر میں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گی، اور اب خاموشی سے چلی گئی، کبھی نہ آنے کے لیے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بس بیٹا اللہ اسے اگلے سفر میں آسانیاں دے، میں نے تو یوں ہی تمہارے پڑوس میں فون کیا تھا، سلطانہ کا فون آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور وہیں سے اطلاع ملی کہ اسے تو یہ دنیا چھوڑے 3 دن گزر گئے ہیں۔ پھر بھائی شوکت نے بھی فون کر کے کنفرم کیا۔ مجھے تو امجد علی پر افسوس ہو رہا ہے کہ سگی بیٹی تک کو اطلاع نہیں دی۔ خالہ مجھے ایک دفعہ بہاولپور جانا ہے، اس نے اچانک ہی فرمائش کی تھی۔ پھر شوکت صاحب اور عمر کے ساتھ بہاولپور کے اس جانے پہچانے محلے میں داخل ہوتے ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ سبز لکڑی کے دروازے کو پار کر کے ڈیوڑی سے کچن میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں برس پڑیں۔ سامنے برآمدے کے ایک کونے میں سرخ اینٹوں کا چولہا وہیں تھا جہاں اماں بیٹھا کرتی تھی۔ گھر کے دونوں کمروں کے دروازے کھلے۔ ایک کمرے سے میلا سا کرتا اور دھوتی پہنے اندر سے نمودار ہونے والے امجد علی کے لیے مہمان غیر متوقع تھے۔ شوکت صاحب اور عمر کی شخصیت اور کھلے دروازے کے باہر کھڑی گاڑی ان کو مرعوب کرنے کے لیے کافی تھی۔ ان کا چھوٹا بیٹا بھی ہڑبڑا کر باہر نکلا۔ امجد صاحب کا سیاحت کے مارے اپنے کندھے پر پڑے صافے سے برآمدے میں پڑی کرسیوں کو جھاڑنے لگے۔ بس جی پتہ ہی نہیں چلا سلطانہ بیگم کی موت کا۔ رات کو بازو میں درد کی شکایت کر رہی تھی۔ میں نے حکیم سے پوری لا کر کھلائی، آدھی رات کو بس دیکھتے ہی دیکھتے چٹپٹ ہو گئی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ نڈھال قدموں سے دائیں طرف کے کھلے دروازے سے کمرے میں آ گئی جو ان کے زیر استعمال تھا۔ ان کا لوہے کا ٹرنک کھول کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سامنے ہی اس کا سبز کلر کا سوٹ سلیقے سے طے کیا رکھا تھا جو آخری دفعہ کراچی آتے ہوئے انہوں نے پہنا تھا۔ کونے میں اماں کی کانچ کی چوڑیاں اور دنداسا پاؤڈر اور کچھ اور استعمال کا سامان تھا۔ وہ روتے روتے فرش پر بیٹھ گئی۔ اندر آتے عمر نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ کنزا اس کے تنبیہ انداز پر اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ اس 3 مرلے کے گھر میں ہر طرف اماں کی خوشبو تھی۔ نہ رو، مرنے والی کو تجھ سے بہت محبت تھی، اسے تکلیف ہوگی۔ امجد علی کی ہمدردی پر کنزا کا دل چاہا کہ پلٹ کر اسے جواب دے کہ جب زندگی میں اس کی تکلیف کا احساس نہیں کیا تو اب کیوں کر رہے ہو، لیکن وہ خاموش رہی۔ برآمدے میں شوکت صاحب اور عمر خاموشی سے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک تھامے بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی طرف دیکھ کر امجد علی بڑے خوشامدی لہجے میں بولا، میں نے تو کہا تھا سلطانہ سے کہ کنزا کا نکاح میرے بیٹے سے کروا دے، گھر کی لڑکی گھر میں ہی رہ جائے گی۔ وہ بولی کہ اس کی منگنی میں نے بچپن میں ہی کراچی میں کر دی ہے، اور پھر غصے میں اسے کراچی چھوڑ آئی تو کہہ رہی تھی کہ کنزا کا نکاح اس کے ماموں نے کہیں کر دیا ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ وہ تینوں ہی اس بیان پر بری طرح چونکے تھے۔ جانے کون سے حالات تھے جن سے مجبور ہو کر اماں نے جھوٹ بولا تھا۔ سوچ کر اسے رونا آنے لگا۔ ہاں میرے بیٹے سے ہی ہوا ہے کنزا کا نکاح، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے اس سے۔ شوکت صاحب کے پر اعتماد لہجے پر کنزا کو شوق لگا۔ اس نے الجھن بڑی نظروں سے انہیں دیکھا جبکہ عمر بھی خاصا پرسکون تھا۔ امجد علی اور اس کا بیٹا خاصے مرعوب انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان سے پوچھ کر اس نے اماں کے استعمال شدہ چیزیں ایک بیگ میں ڈال دیں۔ تھوڑی دیر بعد امجد علی نے ایک شاپر لا کر اسے پکڑایا۔ اس نے سوالی نظروں سے دیکھا، یہ 2 لون کے سوٹ ہیں، ساتھ والی ہمسائی بتا رہی تھی کہ 1 ہفتہ پہلے اتوار بازار سے وہ اس کے ساتھ تمہارے لیے لائی تھیں، لیکن زندگی نے مہلت نہیں دی۔ وہ شاپر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ گاڑی میں سامان رکھ کر وہ پلٹی اور اپنے بیگ کو کھول کر کچھ کاغذات نکالے اور امجد علی کی طرف بڑھا دیے۔ یہ اماں کے حیدرآباد والے گھر اور دکانوں کے کاغذات ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ بیچ کر یہ گھر ٹھیک کروا لیجیے گا یا کوئی کاروبار کر لیجیے گا۔ امجد علی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے پرسوچ انداز میں شوکت صاحب کی طرف دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ بہت اچھا کیا بیٹا، تم نے وہ کاغذات ان کو دے دیے۔ بس ماموں انہوں نے اماں کا آخری تحفہ مجھ تک پہنچا دیا اور امانت میں خیانت نہیں کی جس کی مجھے ان کی طرف سے توقع نہیں تھی، اس لیے میرا دل چاہا کہ میں انہیں کچھ زیادہ بہتر چیز دوں تاکہ وہ میری اماں کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ وہ سادگی سے مسکرائی اور یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو عمر نے اس کی ماں کی وفات کے بعد کنزا کے چہرے پر دیکھی تھی۔ پتہ ہے ماموں، اماں کے شوہر نے پہلی دفعہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے اپنی مکمل رضامندی سے دی ہے، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ فکر مت کرو، کاغذات لے کر وہ بھی ابھی تک بے یقین ہوں گے۔ عمر نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، بابا وہ جو آپ نے امجد صاحب کے گھر میں میری شادی کی بات کی تھی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عمر کے شرارتی لہجے پر ماموں شوکت بے ساختہ ہنس دیے۔ کون سی بات؟ کنزا یاد کرواؤ نا۔ عمر کے ذو معنی لہجے پر بری طرح جم گئی۔ لو، ایک صاحبزادے کے سر سے عشق کا بھوت اترا اور دوسرے پر چڑھ گیا۔ وہ کھل کر ہنسے۔ کیا مطلب بابا؟ عمر نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ بھئی
وہ عثمان کے نہ ہونے والی ماڈرن ساز عقیلہ صاحبہ کو میں نے عثمان کو آگ کرنے کی دھمکی دی تو اس نے فوراً راستہ بدل لیا۔ آج کل سبیلہ صاحبہ ہمدانی صاحب کے امریکہ پلٹ بیٹے کے پیچھے ہیں، جو ہمدانی کی کروڑوں کی جائیداد کا تنہا وارث ہے۔ اچھا، تب بھی آپ اتنا ریلیکس ہیں؟ عمر نے بھی اطمینان بھرا سانس لیا۔ ہاں، مزید ریلیکس تب ہوں گا جب کنزا کی ماں کی بات کا پاس رکھوں گا۔ بیٹا، تمہارا اس نالائق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا جو پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہی جو آپ کا ہے، آہستہ سے کہہ کر اس نے سر جھکا لیا۔ کیا مطلب؟ عمر نے اسے بری طرح گھورا، جن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بیٹا، میرا خیال تو نیک ہے، وہ قاسیہ شگفتہ لہجے میں بولے۔ تو میں بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ اس کے ڈپلومیٹک جواب پر وہ دونوں ہی بے ساختہ مسکرا دیے۔ کنزا نے پرسکون ہو کر گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی دو آنسو پلکوں پہ آ ٹھہرے۔ اسے لگا تھا کہ اللہ نے اس کی ماں کی عمر بھر کی ریاضت اور دعاؤں کو قبول کر لیا تھا، اور جس کے صلے میں اسے ایسے گھر سے نواز دیا جہاں بے شمار خوشیاں اس کی منتظر تھیں، ختم شد۔ سو گائز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔